کمالات کے مقابلے میں تو کوئی وہ تو سوچتے چلے جاؤ, بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لو, چھوٹی سے چھوٹی بے جان چیزیں ہیں نا, یہ ایٹم, اس کو توڑتے چلے جاؤ نا, عجیب اللہ کی قدرت نکلے گی. ایک طرف نظام شمسی دیکھتے ہیں, سورج اور زمین گھوم رہی ہے, توڑتے چلے جاؤ گے یہ سیٹ اپ اندر بھی نظر آئے گا, الیکٹران پروٹون گھوم رہے ہیں, ہر جگہ ایک ہی ایکویشن ہے جس پہ پوری کائنات کو اللہ نے چلا دیا, اور حرکت میں چلایا اللہ نے, اس لیے حرکت کرتے رہو گے تو سیٹ رہو گے. پوری کائنات کا نظام کس پر ہے؟ حرکت ہے, اس لیے مشہور ہے حرکت میں برکت ہے. جو بھاگتا دوڑتا چلتا پھرتا اچھلتا کودتا رہے گا نا, سیٹ رہے گا. جو بیٹھ گیا وہ مر گیا. یہ ذہن میں رکھنا. سست ترین, جتنا سست ہوگا نا اتنا ڈپریشن میں زیادہ جائے گا, صحت اتنی خراب ہوگی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو آرام کر رہے ہیں اور ہماری ڈپریشن پھر بھی دور نہیں ہو رہی, آرام کرنے کی وجہ سے تو دور نہیں ہو رہی تمہاری ڈپریشن. جتنا آرام چاہیے تھا اس سے زیادہ آرام کر رہے ہو تم. بھاگو دوڑو اچھلو کودو پسینہ نکالو تو اس سے خوش رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے, اتنا پاورفل, اتنا طاقتور. اللہ کہتا ہے کلمہ کن کی طاقت سے پوری کائنات کو میں نے بنا دیا, انسان کو بنا دیا. یفعل ما یشاء فعال لما یرید. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں, فاعل نہیں کہا, فعال, کر گزرتا ہوں اس کو. جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو ہاں لاجک سے چیزیں اللہ نے جوڑ دی ہیں. اس پہ ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. وہ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا, ایک ہمارے ایک والد زدہ بیچارے بوڑھے ملے پچھلے ہفتے, میں نے واقعہ سنایا تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار میں تبلیغ میں گیا تھا, میرے بلڈ پریشر بھی تھا, کولیسٹرول بھی تھا, شوگر بھی تھی. تو کسی اناڑی میرے جیسا کوئی ہوگا بیچارہ, اس نے کہا کہ بریانی اور قورمے کھا رہے تھے, تو اس نے کہا کھاؤ کھاؤ اللہ کا راستہ ہے کچھ نہیں ہوگا. تو کہہ رہے میں نے کھایا, کچھ ہو گیا مجھے, فالج ہو گیا مجھے. تو بہت برا لگا رہے تھے تبلیغ والوں کو. میں نے کہا بھی تبلیغ والے تو کم کھانا کم باتیں کرنے کو کہتے ہیں. تو وہ جس نے کیا غلط کیا. تو وہ اسی پر ایک اور واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب نے سنایا. کہہ رہے ایک شوگر کا پیشنٹ تھا, اس کو ہم نے منع کیا کہ نہیں چینی کھانا. تو ایک کوئی صاحب آئے, انہوں نے اس کے سامنے شربت کا گلاس رکھا. بہت خطرناک پیشنٹ تھا وہ, بہت اصرار کیا. وہ نمازی بھائی تھے, بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا, انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے, یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا, ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں, ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا, داڑھی بھی تھی نمازی بھی, انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا, دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا, تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے, یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دی, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی. 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا, خوب سمجھ لو, یہ استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے
بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے, جب 1000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ. ہم نے تو ترکی میں نا, انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر, پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے